تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مجاہد انتھک ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی صاحب آن اور اپنے خیالات اظہار فرمان انہوں دی آمد تو پہلے بیداری دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر قائد محترم دا بھرپور استقبال کرو نعرہ تکبیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان علامہ عبدالرشید حجازی صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیں یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اور میں اس راستے کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں علی وجہ البصیرت، چڑھے ہوئے سورج کی روشنی میں، ومن اتبعنی، میری پیروی کرنے والے، مجھے ماننے والے، وہ بھی اس دعوت کو علی وجہ البصیرت بیان کرتے رہیں گے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر گرامی قدر معزز علماء، فضیلت الشیخ برادر ذی وقار مناظر اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، اسٹیج پر تشریف فرما جماعت کے ذمہ داران، معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، پھر اس نے کرم فرمایا انسانوں میں مسلمان بنایا۔ اگلا کرم یہ کیا کہ مسلمانوں میں ہمیں اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ، وحی الہی کا پابند، سچی تعلیم کا حامل اور عامل، اہل الحدیث ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ مجھ سے قبل میری جماعت کے عظیم خطباء، جماعت کے ترجمان، ماشاءاللہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ، اور پھر حضرت پروفیسر ڈاکٹر علامہ عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ، منہج اور مسلک کے حوالے سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اللہ قبول فرمائے۔ میں اپنے منہج کی شناخت کے ساتھ اپنی منصبی ذمہ داری کے حوالے سے وطن عزیز میں جماعت کے کردار پہ بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، پہلی بات اللہ کا انعام جانیے، توحید پہ بڑی مدلل شاندار گفتگو ہوئی۔ یہ حصہ چھوڑ کے اگلے حصے پہ عرض کروں، رب کا کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، فضل دیکھیں، اس نے ہمیں رہبر، مرشد، ہادی، پیر، قائد، رہنما اور امام وہ عطا فرمایا جو انبیاء کا بھی امام، سید البشر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا رہبر، ایسا پیشوا جو ہر حوالے سے اعلیٰ اور بالا اس پہ خطبہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ صورت میں اعلیٰ، سیرت میں اعلیٰ، شان میں اعلیٰ، فرمان میں اعلیٰ، ذات میں اعلیٰ، بات میں اعلیٰ، نام میں اعلیٰ، مقام میں اعلیٰ، نظام میں اعلیٰ،
بلکہ اس سے بڑھ کر جو میں کہنا چاہوں گا، حضرات وہ رہبر، وہ مرشد، وہ پیر، وہ پیغمبر اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں فرمایا، جو پوری انسانیت کا خیر خواہ تو ہے ہی ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو لوگوں کی بھلائی خیر خواہی کا بڑا چاہنے والا۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، لوگو انا آخذ بحجزکم، تم جہنم کی آگ کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں کھینچ رہا ہوں۔ رب آپ فرماتے ہیں پیغمبر کو انسانیت کی بھلائی اور جنت تک کی رسائی اور جہنم سے محفوظ کرنے کا غم اور فکر اتنی تھی، کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب، ان کو بلاتے سمجھاتے راہ راست پہ لاتے لاتے آپ اپنی جان ہلکان کر لیں گے، اتنا غم اتنی فکر۔ اور آپ کے علم میں ہے جب طائف کی وادی میں آپ تشریف لے گئے، دونوں سرداروں نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، شہر کے گنڈے اور منڈے پیچھے لگائے، پتھروں کی بارش کر دی، چہرہ پر انوار کو زخمی کیا، خون پاؤں تلک پہنچا، جوڑا پاک جم گئے۔ این اس موقع پہ ملک الجبال پہاڑوں والا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، کہا حبیب ان شئتا، آپ چاہیں اجازت دیں، پسند کریں، میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر درمیان والی وادی طائف کی سے پیس کے رکھ دوں، کوئی زندہ سلامت نہ رہے، ان کی ہڈیوں کا بھی میں چورا بنا دوں، جنہوں نے آپ کی توہین کی، تضحیک کی، تذلیل کی، گستاخی کی، پتھر مارے، آپ کو زخمی کیا۔ اے امت مصطفیٰ کے متوالو، اے محمد عربی صلوات اللہ علیہ کی محبت میں ڈوب ڈوب کر جانے والو اور اہل سنت کے فرزانوں، اہل الحدیث محمدی پروانوں، آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، کمال الفاظ تھے آپ کے، آپ نے فرمایا نہیں، میں ان کی ہلاکت نہیں چاہتا، ان کی بربادی نہیں چاہتا، میری چاہت تو یہ ہے یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے راہی بن جائیں۔ مجھے پھر بھی امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسل کو اللہ اسلام نصیب کر دے گا۔ وہ اتنا درد رکھنے والا امت کا۔ دو اور باتیں کر کے میں اپنے منصبی تقاضے کی طرف آنا چاہوں گا۔ آپ کے علم میں ہے سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا اسپیشلی طور پہ دی، کسی مشکل گھڑی میں مانگو گے فوراً مانوں گا، ویسے تو مانتا ہے، ایک اسپیشل بطور تحفہ دی۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی، میری امت میں نے چھپا چھپا کے دعا رکھی ہے تاکہ کل حشر کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں۔ وہ پیغمبر جو امت کا اتنا خیر خواہ ہے، بہت اس کے دلائل، ہم آخری بات عرض کروں، ایک عجیب موقع تھا، کمال کا سما تھا، مدینہ طیبہ تھا، صحابہ کا جم گھٹا تھا، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میری تمنا ہے، میری چاہت ہے، میری تڑپ ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں، میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے عرض کیا الاسنا خویک، پیارے ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے مصاحب ہو، صحابی ہو، ساتھی ہو، جان نثار ہو، وفادار ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میری رسالت پہ ایمان لانے والے ہیں۔ حضرات ان خوش نصیبوں میں میں اور آپ بھی ہیں۔ کہا یہ میرے بھائی ہیں، مجھے ان سے ملنے کی چاہت ہے۔ وہ ایسا ہمدرد پیغمبر صلوات اللہ علیہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث بنیادی طور پہ دعوت و ارشاد کی جماعت ہے، اس کی خواہش ہے
وطن عزیز کے گوشے گوشے کونے کونے کریا کریا بستی بستی توحید کے نور کو چمکایا جائے، جگایا جائے اور محمدی محبت کو پھیلایا جائے، سنت مصطفیٰ کا احیاء کیا جائے، حب رسول لوگوں کو سمجھایا جائے۔ حضرات اسی لیے آپ نے فرمایا ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا، میں جو تمہیں بلا رہا ہوں علی وجہ البصیرت، اور فرمایا تھا محبوب تیری تو راتیں بھی دنوں جیسی ہیں، لیلھا کنہارھا، وہاں تاریکی نہیں، اندھیرا نہیں، روشنی ہی روشنی، چمک ہی چمک ہے۔ حضرات ذی وقار رب کا کرم دیکھیے، کچھ ہمیں بھی اس طرف توجہ دینا ہوگی۔ آج ضرورت بین الاقوامی حالات آپ پڑھ رہے ہیں، ملکی حالات سے آپ باخبر ہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا، جتنا جبر ظلم فلسطینیوں پہ ہوتا ہوا، دنیا کے تختے پہ 57 اسلامی مملکتوں کے باوجود، بڑی بڑی فوجوں کے باوجود، پاکستان کے ایٹمی پاور ہونے کے باوجود جو جبر انہوں نے برداشت کیا، سلام ہے انہیں، سلام ہے انہیں، نہ رکے نہ جھکے، چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کرا دیے، ماؤں نے اپنی گردنوں کو کٹوایا، مگر پھر بھی وہ اپنے مشن پہ، جہاد پہ، حب رسول پہ، دین پہ اور قبلہ اول کی محبت پہ قائم تھے، قائم رہے اور انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ حضرات اب حالات بدلنے کو ہیں، دنیا کا دھارا چینج ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میں پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ ہوا، طے کیا پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ تصور ہوگا، سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ تصور ہوگا، یہ اس طرح کے حلیف بن کے چلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا نصیبہ ہے مالک نے حرمین شریفین کی خدمت اور سپورٹی ہمارے مقدر میں فرمائی، زہ نصیب زہ مقدر۔ حالات بدلے ہیں، آج آپ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ وفادار بننا پڑے گا، اس چھتری کے پاس آنا پڑے گا، آپ کو ہمارے کندھے سے کندھا ملانا ہوگا۔ ہماری خواہش ہے انشاءاللہ وہ زمانہ بدل گیا، پہلا دور اور تھا، آج اللہ کی رحمت سے حقائق کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور تعلیم اہل حدیث، دعوت اہل حدیث روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے۔ اس امر کی ضرورت ہے اور منظم ہوں تاکہ پرچم مصطفیٰ کو وطن عزیز میں اور پھر پوری دنیا میں لہرانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرات اصل کاوشیں تھی ان بزرگوں کی، شیر پنجاب حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی ابو الوفا اور حضرت امام الاسر ابراہیم میر سیال کوٹی، اس سے سالت تقوی، ویسے فتوے لگانا جس کا جی چاہے، نیا دھڑا کھڑا کرنا اپنی مرضی، کونین کا رب گواہ، میں ادنا طالب علم ہوں تاریخ کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد اس سے سالت تقوی یہ رکھنے والی وہ پاک باز شخصیتیں تھیں۔ ایک امیر ہمارا وہ بھی رہا اللہ والا جو مالی پٹواری بھی تھا اور سید تھا، مشہدی تھا اور کمال کا اللہ والا تھا۔ حضرات مالی پٹواری تھے شاہ جی، اللہ نے اپنا کرم کیا، بڑا زاہد عابد شب زندہ دار، اور مرکزی جمعیت آج نام ہے، اس وقت آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نام تھا، اس کے امیر تھے مشہدی رحمہ اللہ۔ اور ایک موقع آیا ایسے کرتے، اسی نے کہا میرا حصہ دو، کہا بھائی نہ لیتا ہوں نہ دیتا ہوں، نہ لیتا ہوں نہ، اس نے کہا ایسے گڈی نہیں چلے گی، یہ گاؤں والے لوگ بلا لیتے ہیں افسران، کچھ لوگوں سے درخواست دلوا دی کہ شاہ جی نے ہم سے رشوت مانگی ہے،
انکوائری ایسی آپ کرنے چلا آیا، غصہ تو اس کو تھا اپنا۔ جب انکوائری شروع کرنے لگے تو شاہ جی نے فرمایا صاحب بہادر، باقی انکوائری جیسے تیرا جی چاہے کر، میرا دامن پاک ہے، ایک تجربہ نہ کر لیں۔ کہا کیا؟ کہا تو رشوت والے پیسوں کا ونڈا، دانے پٹھے لا۔ گھوڑی تھی ان کے پاس، گھوڑی پہ جاتے تھے۔ اگر میری گھوڑی نے تیرے رشوت والے پیسوں کا دانا، ونڈا اور چارہ کھا لیا تو پھر سمجھ لینا اس کا مالک بھی کھا لیتا۔ گل بڑی وڈی سی، جانور تو جانور ہے۔ اسی نے کہا شاہ جی پھر دہراؤ۔ کہا قائم ہوں۔ رشوت کے پیسوں کا ونڈا لایا گیا، گھوڑی نے منہ نیچے کیا اور اوپر کر کے کر لیا۔ کہا اب ذرا میرے تھیلے سے بھی لاؤ دانے، وہ ڈالے تو گھوڑی کھا گئی۔ اسی پاؤں پڑ گیا شاہ جی رب کے لیے معاف کر دو۔ ایسی ہستیوں نے اس کی بیس رکھی ہے، اور وطن عزیز میں بطل جلیل سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ اور حضرات ان سے بھی پہلے رنگ بھرنے والوں میں شاید گاہے گاہے باز خاں قصہ پارینہ را، کبھی اپنے اسلاف کی تاریخ پہ بھی نگاہ دوڑا کے دیکھ تو حیران رہ جائے گا۔ یہ غزنی الگ ایک ریاست تھی افغانستان کے اندر، فارسی زبان استعمال کرتے تھے۔ وہاں گدی تھی بہت بڑی سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کی، بے شمار لوگ مرید، ہزاروں سے بھی زیادہ۔ ایک دن بخاری شریف پڑھتے پڑھتے دیکھا کہ میرا مرشد اور میرا نانا سرور کونین محمد کریم صلوات اللہ علیہ نماز میں نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت پہ اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ دل میں رب بستا تھی تو گدی جا کے رفع الیدین شروع کر دی۔ کوئی پتہ نہیں کون کیا ہے، رفع الیدین۔ لوگوں نے، مولویوں نے جا کے کہا عبداللہ شاہ نے وہ کام کیا ہے جو کرسی والوں کے لیے بڑا خطرناک ہے، یہ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں، کرسی ان کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ بادشاہ نے بلایا، دو لفظ کہے شاہ جی لمبی دلائل اور مسائل نہیں سنوں گا، دو باتیں، یا ہاتھ ہلانا نماز میں چھوڑ دو یا میرا ملک چھوڑ دو۔ بات چھوٹی نہیں ہے، گھر یہ سیلاب آتا ہے، خیمے لگا کے لوگ گزارا کرتے ہیں، گھر پھر بھی نہیں چھوڑتے، وہاں جانا ہوتا ہے۔ کہا ملک چھوڑ دے۔ اہل الحدیث ہو، یہ ہے میرے اسلاف۔ شاہ جی نے کہ لمحہ نہیں سوچا، سامان کا نہیں سوچا، گھر کا نہیں پوچھا، فوراً کہا بادشاہ تجھے بھول لگ گئی، میں ہاتھ جو ہلاتا ہوں یہ رفع الیدین ہے، کعبہ کے رب کی قسم یہ تو میں حضور کی محبت میں کر رہا ہوں۔ میرا وجود کاٹا تو جا سکتا ہے، حضور کی محبت میرے وجود سے نہیں نکالی جا سکتی۔ رہا سوال تیرے ملک کا، میں گھر بھی نہیں جاتا، یہیں سے تیار ہوں۔ اور سن لے ذرا، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، ہر وہ ملک میرا ملک ہوگا جو میرے رب کا ملک ہوگا، جہاں جاؤں گا میرے رب کا ملک۔ اور ادھر بر صغیر کے سب سے بڑے شیخ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، بہت بڑے شیخ، ان کی بھی الگ باتیں ہیں، وقت مجھے اتنی اجازت نہیں دے گا۔ سید صاحب لیٹے ہیں، خواب میں سرور کونین علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے، اللہ کروا دیتا ہے اپنے بندوں کو، یہ ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا نذیر حسین میرا ایک متوالا اور میرا پروانہ، میری محبت اور میری سنت کی وجہ سے ملک بدر ہو کے دہلی کی طرف آ رہا، آگے بڑھ کے ذرا استقبال کر اس کا۔ سید صاحب کہتے ہیں میں گیا، ماؤں لے کے آیا۔ اگلے لفظ سنو، سید صاحب نے، سید عبداللہ غزنوی نے
سید نذیر حسین کے سامنے دو زانو بیٹھ کر مسلم اور بخاری دونوں سبکن پڑھی، مگر سید صاحب کے لفظ سننا۔ سید نذیر حسین نے فرمایا سید عبداللہ غزنوی نے حدیث تو مجھ سے پڑھی ہے مگر نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا ہے۔ نماز جب سید عبداللہ پڑھتا ہے یوں لگتا ہے دنیا جہان سے کٹ کے پڑھ رہا ہے۔ یہ اللہ والا تھا حضرات، وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی، کہیں میری باتیں باقی رہ نہ جائیں، اتنے بڑے شیخ بر صغیر کے دہلی ریلوے اسٹیشن پہ سرکاری منظوری لے کر سبقوں کے بعد کلی کی ڈیوٹی کرتے تھے، باقاعدہ کلی کی۔ جماعت کو پتہ چلا، مجلس اکٹھی ہوئی، انتظامیہ کہا شاہ جی ساڑی نک نہ وڈاؤ، پیسے اور لے لو، کہا کام سے کام رکھو، میرے سبق میں فرق، میرے بچوں کی تربیت میں فرق، میرے کہیں لیٹ ہونے کی شکایت، جب میرا کام پورا تو میرے ذاتی معاملے میں مداخلت نہ کرو، تم جانو تمہارا کام میرا کام میں کروں۔ بڑا اصرار کیا، نہ مانے۔ منظر دیکھنا، ایک آدمی پڑھنے آیا، وہ تاریخ کا بڑا درخشندہ ستارہ بنا، وہ اپنے حالات میں لکھتا ہے میں دہلی ریلوے اسٹیشن پہ اترا، کلیوں پہ نظر دوڑائی، ایک بابا کلی سفید ریش، چہرہ چمک رہا تھا، میں نے کہا یہ بابا نیک ہے، اس کو کرتا ہوں اپنے طور پہ۔ کہا بابا جی میں نے سید نذیر حسین کے مدرسے میں جانا ہے، بستر میرا لے جاؤ گے؟ کہا ہاں بیٹا لے جاؤں گا۔ کہا بابا جی کتنے پیسے لوگے؟ کہا پتر جتنے دے دو گے لے لوں گا۔ اب طالب علم کو وہم کہیں بابا زیادہ نہ مانگ لے، کہا بابا جی نہیں ٹوک لو، کہا نہیں بیٹا جو دو گے مان لوں گا، جو دو گے۔ لے گئے، مدرسے کے سامنے جا کے بستر اتارا۔ اب شاگرد نے کہا آنے والے نے کہ بابا جی کتنا کرایہ؟ کہا بیٹا اس بابے کے لیے دعا کرتے رہنا، تو دین پڑھنے آیا ہے، تیرے پاؤں کے نیچے نورانی فرشتے پر بچھا رہے ہیں، بس تیرا یہی کرایہ، اس بابے کے لیے دعا کرنا۔ وہ کہتا ہے 4-5 دن کے بعد میں نے دیکھا ہمارا جو بڑا شیخ جہاں سارے لوگ پوری دنیا دوڑ دوڑ کے آتی ہے، یہ بابا اور کلی بابے کی شکل ملتی ہے۔ کہتا ہے میں نے نیک سمجھ کر بڑا سمجھ کے بیٹھا، کہا شیخ محترم سید صاحب ایک بابا کلی تھا بالکل آپ کی شکل کا، وہ میرا بستر چھوڑ گیا، اس نے کرایہ نہیں لیا، ایک وعدہ لیا تھا دعا کا، آپ نیک ہیں اس بابے کے لیے ذرا دعا تو کر دو۔ سید صاحب نے فرمایا بیٹا دعا میں بھی کرتا ہوں لیکن وعدہ تو نے قائم ہی رکھنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ وعدہ تو نے کہا کئی مہینوں کے بعد پتا چلا وہ میرا شیخ ہی کلی تھا جو میرا بستر اٹھا کے لایا تھا۔ یہ ہے تیری درخشندہ تاریخ۔ حضرات ذی وقار، پھر سید محمد داؤد غزنوی رحمہ اللہ، اللہ اللہ، ایسے نہیں آج یہ بہاریں لگیں، ہمیں تو وہ ڈھنگ نہیں وہ ڈھب نہیں، میں کہا کرتا ہوں حق ہمارے ساتھ ہے، وہی ہمارے پاس ہے، کوئی کائنات کا فرد بشر اللہ کے فضل سے میرے منہج، میرے نسب العین، میرے عقیدے پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کہ وہی لا ریب ہوتی ہے، بے عیب ہوتی ہے، قرآن بھی وہی، حدیث مصطفیٰ بھی وہی، دونوں وہی ہیں، حق ہے، اس پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم ہیں کمزور، میں تو یہ کہوں گا ہم سے حق ادا نہیں ہو رہا، ہم سیل مین کمزور، مال اتنا اونچا، مال اتنا کھرا، مال اتنا لاجواب، مال اتنا بے مثال ہے، یہاں تو جو آئے پھر کیسے جائے۔ سمجھتا ہوں مجھے سمجھانے کا ڈھب نہ آیا، ہم آپ کو کنوینس نہ کر سکے، ہم لوگوں کے دروازوں پہ نہ پہنچ سکے، ہم لوگوں کے دلوں کے دروازوں پہ دستک نہ دے سکے۔ حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث اور میں خادم آپ کا، نوکر آپ کا، جماعت کا خادم، جماعت کا نوکر، علماء کا نوکر،
اور گلستان رسالت کا ادنا چوکیدار آپ مجھے اکثر جانتے ہیں، آپ ہی سے میں ہوں۔ میرے اندر نہ کل تبدیلی تھی نہ آج ہے انشاءاللہ۔ کل بھی میں عبدالرشید حجازی تھا، آج بھی عبدالرشید حجازی ہوں، اور اللہ مجھے ہر قسم کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا کام ہے، بھاری کام ہے، وطن عزیز کے اہل حدیثوں کی رہنمائی کرنا، ان کا دھیان رکھنا، ایک ایک کارکن پہ نظر رکھنا۔ چاہت، تمنا اور خواہش یہ ہے کہ وطن عزیز کے کسی آخری کونے میں بسنے والا ایک میرا کارکن بھی سینہ تان کے چلے، میں محمدی ہوں اور اہل الحدیث ہوں، میں محمدی ہوں اور اہل الحدیث ہوں۔ آپ سے میری درخواست یہ ہے، آپ سے میں یہ وعدہ لینا، وعدہ میں عادی نہیں ہوں، خواہ بندے جذبات کے اندر ٹھیک ہے جی، کسی ویلے بندہ سرے نہیں چڑھتا، میں اس طرح کرتا نہیں، دلوں تک آواز پہنچاتا ہوں اور دل سے پہنچاتا ہوں۔ میرے اللہ کے بس میں ہے وہ دلوں تک پہنچا دے۔ درخواست یہ ہے، سب دماغ سے اختلافات نکال کر آؤ، مرکزی جمعیت اہل حدیث محمدی نظام کو بڑھانے، وطن عزیز کو صحیح پاکستان بنانے اور نظریہ پاکستان کا تحفظ کرنے کا عزم رکھنے والی جماعت کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ہو، کندھا ملاؤ، آپ کا کندھا ملے گا، ہمیں طاقت ملے گی، اور ویسے بھی محمدی سپاہیوں کا رستہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب تو اللہ نے اعزاز بھی دیا حرمین کی حفاظت کا، حرمین کی سپورٹی کا، اور آپ سے بھی وعدہ لینا چاہوں گا، ہم تو کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، جو کوئی بدبخت حرمین کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے چلے گا، ہم اس کی آنکھ سے ڈیلا نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہے جی تسی مرداں والا دندے تھا، پر لگتا تسی محبت ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ جو میلی نظر اٹھا کے دیکھے گا وہ ڈیلا آنکھ سے نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ ہاتھ چوک کے انشاءاللہ دینا تے بندوقہ دا منہ ادھر نو کرنا ذرا، میں وہ شیر پڑھنا جے سمجھ آئی نا تے انشاءاللہ ہر بندہ پوری ایمانی غیرت نال، بابے بھی بچے بھی پوری جرت نال ہاتھ چوک کے کہنا انشاءاللہ میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے۔ ادھا نو سمجھ نہیں لگی پہلے، میلی نظر جو اٹھائے وہ آنکھ پھوڑ دیں گے، ہر دستے بے ادب کی کلائی مروڑ دیں گے۔ اے ابو جہلو ابو لہب کے بیٹو سن لو، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ انشاءاللہ ٹھنڈا پیا ایک باری پھر، دستے انتقام سے تمہاری گردن مروڑ دیں گے۔ ماشاءاللہ منڈا پنڈ کی جماعت نے سید صاحب کے اس چلائے ہوئے قافلے کو رواں دواں رکھا ہے۔ میں مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب اور ہماری تحصیل کے ناظم برخوردار ان کے لیے پوری جماعت کا یہاں دعا گو ہوں کہ آپ اس کار خیر کو ان حالات میں بھی چلائے جا رہے ہیں، اللہ اسے آباد شاد رکھے۔ آپ لوگوں کی کاوش، کوشش، محنت، اس میں جو جو حصہ جس نے جتنا ڈالا وہ سب اللہ قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں اپنے ضلعی ناظم قاری محمد ارشد جو یہ کانفرنس منڈے پنڈ والی کم و تحصیل دی سمجھ کے تھے دن رات پیچھا کر دے ماشاءاللہ، یہ بھی کہتے رہتے ہیں محسن صاحب سے بات کرو جی، ناظم صاحب فلاں سے کہہ دو۔ ہمیں ویسے بھی اس بستی سے پرانا پیار ہے۔ سعید الفت مرحوم میرے گاؤں کے پڑوسی تھے، میرے بچپن کے زمانے سے وہاں وہ جایا کرتے تھے۔ اس کانفرنس کا ذکر وہ کرتے تھے، شعروں میں بھی کرتے تھے کہ لسینہ پلائی شاہ جی نے، کیا شاہ جی گاں توڑے بوئے بدی ہے تے تسی یہ کی چاہ پلائی؟ کہنے لگے گاں تے ہے پر وابن ہوگی لندی دندی کچھ نہیں ہے۔ اللہ حضرات جی کا کافی ہے توڑا جزاک اللہ کہنا۔ اللہ آپ کو آباد شاد رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ خطاب فرما رہے تھے ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جو ہمیں
اسلاف کی یاد دلا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلاف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں بہت بڑے نام تشریف لا رہے ہیں۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب جو کہ تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح نوجوان خطیب مبرر بے باک حضرت مولانا قاری بلال ماز صاحب، اور اسی طرح قاطع شرک و بدت مناظر اسلام حافظ عمر صدیق صاحب جو کہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک دو اعلان ہے وہ سماعت فرمائیں۔ 4 دسمبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء چک نمبر 49 جیمبے باٹھن دے اندر قاری قرآن واجب خوش بیان حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور اسی طرح 15 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز مغرب حافظ آباد میں اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے زیر اہتمام بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تحصیل فیصل آباد سے بھرپور قافلہ انشاءاللہ شرکت کرے گا۔